الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اعراب القرآن سلسلے میں آج ہم مصحف کی سورہ نمبر 92 جس کا نام سورۃ اللیل ہے اس کا گرامیٹیکل انالیسس شروع کر رہے ہیں۔ اسکرین پہ آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ ہیا احدا و عشرون آیاتن، اس کی 21 آیات ہے۔ تو چلتے ہیں جی سورۃ اللیل کی پہلی آیت کی طرف۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللیل اذا یغشا۔ الفاظ پہ ہم پہلے بات کریں گے۔ واو حرف ہے اور حرف جر ہے، اس لیے کہ اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ مجرور استعمال ہوا ہے۔ اللیل رات کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اذا اسم ہے، ظرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور یغشا فعل ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ غین شین اور یا اس کا مادہ ہے، اور باب سین سے استعمال ہوتا ہے۔ غشیہ یغشا، غشن یا غشیانن، جس کے معنی چھپانا یا ڈھانکنا کے ہوتے ہیں۔ ترکیب کی طرف آئیں۔ واو جیسے کہ ہم نے حرف جر قرار دیا ہے، اور واو جارہ جو ہے یہ واو قسمیہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد اللیل مجرور ہے، تو جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا اقسمو فعل محذوف کے، اور پھر اقسمو فعل محذوف اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر قسم ہو جائے گا۔ لیکن آیت میں مزید دو الفاظ باقی ہیں۔ اذا یغشا، تو اذا ظرف ہے اور اس کے بعد ایک ہی جملہ آ رہا ہے، تو صرف یہ ظرفیہ کہلائے گا اور مضاف بنے گا، اور یغشا جو ہے یہ مضاف الیہ بن جائے گا جملہ فعلیہ ہو کر، جس میں فعل اپنے فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل کے ساتھ مل کر محلاً مجرور مضاف الیہ بنے گا۔ پھر ظرف یا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا یا ظرف ہو جائے گا کس کے؟ یہ جو اللیل ہے اس سے پہلے عظمتی مصدر جو ہے وہ محذوف مانا گیا ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اس قسم کی آیات کا انالیسس کرتے ہوئے کہ اس کی بہت ساری تراکیب جو ہیں وہ ممکن ہے۔ ایک ترکیب تو یہ ہے کہ واو قسمیہ کے بعد جو اسم مجرور ہے یعنی مقسم بھی جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، اس سے پہلے مصدر جو ہے محذوف مانا جائے گا جو کہ عظمتی ہوگا، یعنی وَعَظْمَتِ اللیل اذا یغشا، اور پھر یہ اذا یغشا جو ہے یہ متعلق یا ظرف بن جائے گا اس مصدر کا۔ اور پھر دوسری صورت جو ہے وہ یہ بھی قرار دی گئی ہے کہ اس کو متعلق جو ہے وہ کیا جائے گا اقسمو فعل کے ہی، یعنی یہ اسی فعل قسم کا ہی ظرف بنے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں پر اذا یغشا کو محذوف کا متعلق مانا جائے اور پھر حال جو ہے وہ بنایا جائے، یعنی اقسمو باللیل کائناً اذا یغشا، تو یہ ذرا لمبی ترکیب ہو جاتی ہے۔ تو سب سے آسان ترکیب تو یہی ہے کہ وہ جو اقسمو فعل محذوف مانا گیا ہے اسی کا ظرف بنا لیا جائے اس کو اذا یغشا کو، اور دوسری ترکیب جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر مقسم بھی جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس سے پہلے عظمتی ایک مصدر مضاف جو ہے وہ محذوف مانا جائے اور پھر اذا یغشا کو اس کے متعلق کر دیا جائے۔ تو یہ ساری آراء میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے رکھ دی ہیں، اور نور الیقین میں بھی یہی ترکیب اختیار کی گئی ہے کہ اس کو متعلق جو ہے وہ فعل مقدر یعنی اقسمو کے ہی مانا گیا ہے۔ ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 1 کا کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ آیت نمبر 2 ہے وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى۔ اس کے الفاظ پر اگر ہم بات کریں تو واو حرف ہے، النہار اسم ہے اور مجرور استعمال ہوا ہے، گویا النہار کو ہم معطوف بنا لیں گے اللیل کے لیے پچھلی آیت میں جو ہے، اور اذا اسی طرح ظرفیہ جس میں شرط کے معنی شامل نہیں ہے کیونکہ اذا کے بعد ایک ہی جملہ آ رہا ہے، اور تجلا یہاں پر فعل ہے، فعل ماضی باب تفاعل سے یہ استعمال ہوا ہے۔ جیم لام اور واو اس کا مادہ ہے، اور باب تفاعل میں یہ آئے گا تو بن جائے گا تجلّا یتجلّو، اور تبدیلی کے بعد تجلّا یتجلّو، اور پھر مزید تبدیلی کے بعد تجلّا یتجلّا، جس کے معنی پھر واضح ہونا یا روشن ہونا کے ہوتے ہیں۔ ترکیب جیسے میں نے کہا کہ واو عاطفہ ہے، النہار جو ہے یہ معطوف ہو جائے گا اللیل کے لیے،
اور اذا اسی طرح ظرف ہوگا جس میں شرط کے معنی شامل نہیں ہوں گے، مضاف بن جائے گا، اور تجلا جو ہے جملہ فعلیہ، فعل اپنے فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل سے مل کر محلاً مجرور مضاف الیہ ہو جائے گا اذا کے لیے، اور اذا ظرف یا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اسی طرح ترکیب میں آئے گا جس طرح پچھلی آیت میں اذا یغشا آیا تھا۔ اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 2 کا، اور دن کی جب وہ واضح ہو جائے، روشن ہو جائے۔ آیت نمبر 3 ہے وما خلق الذکر والانثی، الفاظ سے بات کریں گے۔ واو حرف ہے، ما اسم ہے، اسم موصول ہے، خلق فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، خا لام کاف مادہ، خلق یخلق خلقن پیدا کرنا کے معنی میں۔ الذکر کا لفظ جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے ہم انگریزی میں میل اور اردو میں نر کہتے ہیں۔ واو حرف ہے، الانثی یہ عورت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی فیمیل کے لیے، جسے اردو میں مادہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں اردو میں نر اور مادہ یہ دو ٹرمینالوجیز استعمال کی جاتی ہیں۔ آج کل کی نسل تو شاید ان الفاظ سے واقف نہ ہو، لیکن جب ہم اسکولوں میں پڑھا کرتے تھے تو اس وقت نر اور مادہ سے ہی ہمیں بات سمجھائی جاتی تھی۔ ترکیب کی طرف آئیں، واؤ کو پھر ہم عاطفہ قرار دیں گے، ما اسم موصول ہوگا، اور خلق کا فعل جس کا فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل ہوگا، الذکر جو ہے مفعول بھی ہو جائے گا خلق کا فعل کے لیے، اور واؤ عاطفہ ہو جائے گا، اور الانثی کا عطف ہم کر دیں گے الذکر پر، وہ یا الذکر معطوف علیہ ہو جائے گا، الانثی معطوف ہو جائے گا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی بن جائے گا خلق کا فعل کے لیے، اور خلق کا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا ما اسم الموصول کے لیے، اور ما اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہو کر معطوف بن جائے گا اللیل کے لیے، جو کہ پہلی آیت میں ہے۔ اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 3 کا، اور اس کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ تو یہاں پر ما جو ہے ذہن میں رکھیے گا بامعنی من ہے، یا پھر اس ما کو ما مصدریہ بھی بنایا جا سکتا ہے، جس کے بعد خلق الذکر والانثی جو ہے صلۃ الموصول حرفی بن جائے گا ما مصدریہ کے لیے، اور پھر ما مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر مؤول بن کر، یعنی مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور ہو جائے گا۔ یہ ما مصدریہ والی ترکیب جو ہے نور الیقین میں کی گئی ہے، جبکہ باقی نے ما کو ما موصولہ مانا ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کسی لیکچر میں بتایا ہوا ہے کہ جو ما موصولہ بن سکتا ہے وہ ما موصوفہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 3 کی، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، اور یہ ترجمہ جو ہے ما کے موصولہ ہونے کی صورت میں ہے، اور ما مصدریہ کی صورت میں ترجمہ ہم کریں گے اور اس کے نر اور مادہ کو پیدا کرنے کی۔ آیت نمبر 4 ہے ان سعیکم لشتی، یہ اب جواب قسم آ رہا ہے، اس لیے کہ جواب قسم جملہ اسمیہ جب ہوتا ہے تو اس کی تاکید انا اور لام کے ذریعے ہوتی ہے، تو آپ کو اس آیت میں انا اور لام دونوں نظر آ رہے ہیں۔ انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، سعیکم مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، جس میں سعیہ جو ہے یہ انا کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور سعیون لفظ جو ہے یہ کوشش کے معنی میں بطور اسم استعمال ہوتا ہے، اور قوم ضمیر مجرور متصل ہے، کیونکہ اسم کے بعد جو ضمیر آتی ہے وہ مجرور متصل ہی ہوتی ہے، اور یہ ضمیر جمع مذکر حاضر کی ہے۔ لام حرف ہے، حرف تاکید، یا اب چونکہ انا کے بعد میں آ رہا ہے تو ہم اس کو لام مزاحل کا کہیں گے۔ شتہ لفظ جو ہے اس کے معنی طرح طرح، جدا جدا، مختلف، متفرق، اور بعض کے نزدیک یہ لفظ مفرد ہے، اور بعض نے اس کو شدید کی جمع کہا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی مریض کی جمع مردہ ہے تو شدید کی جمع شتہ بن گئی۔ شتہ لفظ کا معنی میں آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں۔ ترکیب سمپل سی ہے، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جواب قسم بن جائے گا، اور انا کا اسم مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور خبر جو ہے وہ مفرد کے طور پہ استعمال ہوئی ہے، اور پھر قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 4 کا کہ بے شک تمہاری کوشش طرح طرح کی ہے، جدا جدا ہے یا مختلف ہے۔ آیت نمبر 5 ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، فا حرف، اما حرف شرط و تفصیل، من اسم موصول، آتا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، عین طا اور واو مادہ باب افعال، آتا و یؤتی و تبدیلی کے بعد آتا یا یؤتی یو، اور مزید تبدیلی کے بعد آتا یؤتی اعطاءً، عطا کرنا کے معنی میں، باب افعال سے یہ
فعل استعمال ہوا ہے۔ واو حرف عطف ہے اور اتقا باب افتعال سے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو قاف یا مادہ باب افتعال میں آیا تو ایو تقا یا یو تقیو، تبدیلی یہ ہوئی کہ واو کو جو ہے وہ تا میں تبدیل کر کے باب افتعال کی تا میں مرج کر دیا گیا اور یہ بن گیا اتقا یا یتقیو، اور پھر ناقص کے قواعد اپلائی ہوئے تو اتقا یتقی اتقاءن بن گیا، جس کے معنی بچنا یا ڈرنا کے ہوتے ہیں۔ ترکیب کی طرف آئیں تو فا استنافیہ ہوگا، اس لیے کہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ اما حرف شرط و تفصیل ہے جس کے بعد مبتدا آئے گا، اور یہ مبتدا جو ہے یہ من اسم الموصول کی صورت میں آ رہا ہے، لہٰذا محلاً مرفوع قرار دیا جائے گا، لیکن خالی من جو ہے اسم الموصول وہ کچھ نہیں ہوتا، اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی جز بنتا ہے۔ تو جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے آتا واتقا، جس میں آتا جو ہے وہ معطوف علیہ ہے اور اتقا جو ہے وہ معطوف ہے۔ آتا معطوف علیہ کا انالیسس کریں تو فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، اتقا فعل با فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل ہو کے جملہ فعلیہ ہو کے معطوف، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صلۃ الموصول ہوا من اسم موصول کے لیے، اور من اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مبتدا بنا، جسے ہم قائم مقام شرط بھی کہہ سکتے ہیں۔ ترجمہ کریں گے آیت نمبر 5 کا، تو جس نے دیا اور ڈرا، یعنی کیا دیا اور کس سے ڈرا یہ واضح ہے، یعنی جس نے مال دیا اور مال اللہ کے راستے میں دینا ہے اور اللہ سے ڈرا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اس آیت کا تعلق جو ہے بالکل آیت نمبر 5 کے ساتھ ہی ہوگا، کیونکہ واو عطف آ رہا ہے اور صدقہ فعل ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، صاد دال قاف مادہ، صدقہ یصدق تصدیقاً باب تفعیل تصدیق کرنا، با حرف جر ہے، الحسنى الاحسن کے لیے مؤنث لفظ ہے، مطلب اچھی بات ہے، اور اس سے مراد یہاں پر ملت اسلامیہ ذکر کیا گیا ہے۔ ترکیب کریں گے صدقہ فعل با فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل فاعل اور بالحسنى جار مجرور متعلق صدقہ فعل کے، صدقہ فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو جائے گا پچھلی آیت میں آتا فعل پر، یا اس کا عطف ہم اتقا فعل پر بھی کر سکتے ہیں۔ اور ترجمہ کریں گے آیت نمبر 6 کا، اور اس نے اچھی بات کی تصدیق کی، یعنی سب سے اچھی بات کی تصدیق کی، اور سب سے اچھی بات جو ہے ظاہر بات ہے ملت اسلامیہ اسلام ہی ہے۔ اب خبر دی جا رہی ہے اس کے بارے میں کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فا جو ہے یہ رابطہ للجواب ہے، یعنی اما کے جواب پر آتا ہے، سین حرف استقبال ہے، نُيَسِّرُ فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، یا سین را مادہ ہے، باب تفعیل ہے، یسرا یُيَسِّرُ تَيْسِيرًا آسان کرنا، ہا ضمیر منصوب متصل لگی ہوئی ہے فعل کے بعد، لام حرف ہے، حرف جر ہے، اور الیسرا جو ہے راحت کی چیز، نیک عمل مراد ہے، اور بواسطہ نیک عمل کے جنت مراد ہے، یعنی ایسر کے لیے یہ مؤنث ہوگا، اور ایسر مطلب سب سے بڑی آسانی۔ ترکیب کی طرف آئیں گے تو فا سین پر بات کر چکے ہیں، نُيَسِّرُ فعل با فاعل ہے، کیونکہ فعل مضارع کا وہ صیغہ ہے جس کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے، نحن ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے، اور للیسرا جار مجرور متعلق ہے نُيَسِّرُ فعل کے، اور نُيَسِّرُ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر بن جائے گا مبتدا کے لیے، یا اس کو ہم قائم مقام جواب و شرط یا جزا قرار دیں گے۔ اور ترجمہ کریں گے اس آیت کا، تو ہم آسان کر دیں گے اس کو سب سے بڑی آسانی کے لیے، یعنی لفظی ترجمہ کر رہا ہوں میں اس کا، بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اتھینٹک ترجمہ ہم دیکھ لیں گے۔ آیت نمبر 8 ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، حروف پہ بات کریں گے، واو حرف ہے، اما اسی طرح حرف و شرط و تفصیل، من اسم الموصول، بخلا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، با خا لام مادہ باب سین سے استعمال ہوئے ہے، بخلا یبخلو بخلن یا بخلن یا بخلن کنجوسی کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور واو حرف ہے، استغنا باب استفعال سے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، غین نون یا مادہ، استغنا یا یستغنیو استغناین تبدیلی کے بعد استغنا یستغنی استغناءن، استغنا کے معنی ہوتے ہیں بے پرواہ ہونا، میں مصدر بول رہا ہوں استغنا ذہن میں رکھیے گا، اور ماضی بولوں تو استغنا بولوں گا۔ ترکیب کی طرف آئیں تو واو عاطفہ ہو جائے گا، اما حرف شرط و تفصیل ہے جس کے بعد مبتدا آئے گا، اور مبتدا ہے من بخلا واستغنا، جس میں من جو ہے وہ اسم الموصول ہے جس کے لیے صلۃ الموصول بخلا واستغنا بن رہا ہے، اور صلۃ الموصول معطوف علیہ اور معطوف کا مجموعہ ہے، جس میں معطوف علیہ بخلا فعل بفاعل جملہ فعلیہ ہے، اور معطوف جو ہے استغنا فعل بفاعل جملہ فعلیہ ہے۔
پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صلۃ الموصول بنے من اسم الموصول کے لیے، اور من اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مبتدا بن گیا محلاً مرفوع یا قائم مقام شرط بن گیا۔ اور ترجمہ کریں گے ہم اس آیت کا یا اس جملے کا، اور رہا وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہی برتی یعنی بے نیازی اختیار کی۔ آیت نمبر 9 ہے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، وہاں پر تھا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہاں پر ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى۔ واو عاطفہ کذبہ باب تفعیل فعل ماضی واحد مذکر غائب کا سیکھا، کذبہ یکذب تکذیباً جھٹلانا، بالحسنى اسی طرح جار مجرور، با حرف جر الحسنى الاحسن کی مؤنث، ترکیب کذبہ فعل با فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل، بالحسنى جار مجرور متعلق کذبہ فعل کے، کذبہ فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو جائے گا پچھلی آیت میں بخلا فعل پر یا استغنا فعل پر۔ ترجمہ کریں گے اور اس نے الحسنى کی تکذیب کی۔ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، فا حرف ہے، سین حرف ہے، حرف استقبال، نُيَسِّرُ اسی طرح فعل مضارع جمع متکلم صیغہ باب تفعیل، یا سین را مادہ، ہا ضمیر منصوب متصل، لام جارہ، الاسرا العصر کی مؤنث، اور معنی اس کے ہوں گے یعنی عین سین را مادہ ہے اس کا، اسے اسم تفضیل ہم بنا لیں گے مذکر اور یہ مؤنث کا بن رہا ہے۔ معنی اس کے ہوں گے تکلیف دہ چیز، مراد بد عمل، اور بواسطہ بد عمل کے دوزخ مراد ہے اس سے۔ ترکیب کی طرف آئیں تو ترکیب اسی طرح فا رابطہ للجواب ہے، سین حرف استقبال ہے، نُيَسِّرُ فعل با فاعل ہے، نحن ضمیر مرفوع متصل فاعل، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، اور لليسرى جار مجرور متعلق نُيَسِّرُ فعل کے، نُيَسِّرُ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن گیا مبتدا کے لیے، یا قائم مقام جواب و شرط بن گیا شرط کے لیے۔ ترجمہ کریں گے آیت نمبر 10 کا، تو ہم اس کو آسان کر دیں گے سب سے بڑی تنگی کے لیے۔ آیت نمبر 11 ہے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، الفاظ پہ بات کریں گے، واو حرف ہے، ما حرف ہے، حرف نفی ہے، یغنی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا سیکھا ہے، غین نون یا مادہ باب افعال، اغنا یا یغنی یو اغناین، تبدیلی کے بعد اغنا یغنی اغناءن، بے پرواہ کرنا کے معنی میں، ان حرف جر، ہا ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوئی ہے، مال اسم ہے اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے تو وہ مجرور متصل ہے واحد مذکر غائب کی، اذا ظرفیہ ہے اس لیے کہ اس کے بعد ایک ہی جملہ آ رہا ہے، اور یہ اذا جو ہے وہ شرط کے معنی شامل نہیں ہوں گے اس میں۔ تردہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ باب تفاعل، را دال اور یا مادہ، تردہ یا یتردہ یو، تبدیلی کے بعد تردہ یتردہ، معنی ہوں گے اس کے گڑھے میں گرنا، ہلاک و برباد ہونا۔ ترکیب کی طرف آئیں گے، واو عاطفہ، ما نافیہ، یغنی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور پہلا صیغہ ہے تو ظاہر بات ہے فاعل آگے آ سکتا ہے، انہو جار مجرور متعلق ہو جائے گا یغنی فعل کے، مالوہو مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ فاعل بن جائے گا یغنی کے، اور اذا ظرفیہ ہے، ظرف ہے مضاف بنے گا جس کا مضاف الیہ پھر تردہ جملہ فعلیہ بن جائے گا جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ ہو جائے گا اذا ظرف کے، اور اذا ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بھی متعلق ہو جائے گا یغنی فعل کے لیے، اور پھر ما یغنی فعل اپنے فاعل، مالوہو اپنے متعلق انہو، اور اپنے ظرف یا مفعول فی اذا تردہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اور ترجمہ کریں گے اس آیت کا، اور نہیں کام آئے گا اس کا مال جب وہ گرے گا یعنی گڑھے میں گرے گا یعنی ہلاک و برباد ہوگا۔ آیت نمبر 12 ہے انا علینا للہدا، انا حرف ہے، حرف ظروف مشبہ بالفعل، علا حرف ہے، حرف جر ہے، نا ضمیر مجرور متصل استعمال ہوئے جمع متکلم کی ضمیر ہے، لام حرف ہے، حرف تاکید ہے، اور الہدا اسم ہے ہدایت کے معنی میں۔ ترکیب کی طرف آئیں تو انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، اسم اس کا منصوب ہوگا، خبر اس کی مرفوع ہوگی، اور خبر کی جگہ پر جار مجرور بھی آ سکتا ہے، مفرد بھی آ سکتا ہے اور جملہ بھی آ سکتا ہے۔ تو علینا جو ہے یہ ظاہر بات ہے انا کے لیے خبر مقدم ہو جائے گا، اور انا کا اسم جو ہے وہ مؤخر ہے جو کہ الہدا ہے۔
جس پر لام مزال کا داخل ہوا ہے۔ پھر انا اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 12 کا، بے شک ہمارے ذمے ہدایت ہے، یعنی راستہ بتلانا ہمارے ذمے ہے۔ آیت نمبر 13 ہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى۔ واو حرف ہے، انا پھر حرف ہے، حرف ظروف مشبہ بالفعل، لام حرف ہے، جارہ ہے، نا ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی، لام پھر حرف ہے، حرف تاکید ہے، الآخرہ اسم ہے، واو حرف ہے، الاولی الاول کی مؤنث ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں گے، واو عاطفہ قرار دیا جائے گا، انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے جس کا اسم منصوب ہوگا اور خبر جو ہے وہ مرفوع ہوگی، اور خبر کی جگہ پر مفرد جملہ یا شبہ جملہ ہوگا۔ یہ تمام باتیں سامنے رکھتے ہوئے لنا جار مجرور جو ہے اس کو ہم انا کی خبر مقدم قرار دے دیں گے، اور انا کا اسم مؤخر جو ہے وہ الآخرۃ والاولی کی صورت میں ہوگا، اس لیے کہ الآخرۃ منصوب ہے اور انا کا اسم منصوب ہوتا ہے ہم جانتے ہیں، اور اس اسم پر لام مزال کا داخل ہوا ہے، اور الآخرۃ جو ہے وہ معطوف علیہ بھی ہے ساتھ، جس کے بعد واو عاطفہ ہے، اور الاولی جو ہے وہ معطوف ہے، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر انا کا اسم مؤخر بن جائے گا، اور پوری ترکیب یوں ہوگی کہ انا حرف ظروف مشبہ بالفعل اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 13 کا، اور بے شک آخرت اور دنیا ہمارے ہیں، یعنی ان دونوں کے مالک ہم ہیں۔ آیت نمبر 14 ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ۔ الفاظ سے بات کریں گے، فا حرف ہے، انذرتو فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے، نون زال را مادہ ہے، باب افعال انذرا ینذرو انذارن خبردار کرنا، دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، کسی کو خبردار کرنا اور کسی چیز سے خبردار کرنا، اور دونوں مفعول وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں۔ کم ضمیر منصوب متصل لگی ہوئی ہے فعل کے بعد، نارن اسم ہے منصوب استعمال ہوا ہے، اور تلظا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور فعل مضارع ذہن میں رکھیے گا، لام زا یا مادہ ہے، باب تفاعل میں ڈالیں گے تو بنے گا جی تلظا یا یتلظیو، تبدیلی کے بعد تلظا یتلظا، اور یتلظا کے بعد تتلظا صیغہ بنتا ہے واحد مؤنث غائب کا، اور ہم جانتے ہیں کہ باب تفاعل اور باب تفاعل میں جن صیغوں میں دو تا اکٹھی ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک تا کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے، معنی اس کے ہوتے ہیں آگ کا بھڑکنا۔ ترکیب کی طرف آئیں گے، فا کو عاطفہ قرار دیا گیا ہے، انذرتو فعل با فاعل ہے، تون ضمیر اس کا فاعل ہے، قم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی اول ہے، اور نارن مفعول بھی ثانی ہے اس لیے منصوب ہے، اور نارن نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ فعل با فاعل کا مجموعہ ہے، لہٰذا یہ جملہ فعلیہ جو ہے محلن منصوب قرار دیا جائے گا اور نارن کی صفت بن جائے گا، گویا نارن موصوف اپنی صفت سے مل کے مفعول بھی ثانی بن جائے گا انذرتو فعل کے لیے، اور انذرتو فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 14 کا کہ پس ہم نے تو تمہیں خبردار کر دیا ہے ایسی آگ سے جو بھڑکتی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 15 ہے لا یصلاھا الا الاشقی، لا حرف ہے، حرف نفی ہے، یصلا فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، صاد لام یا مادہ باب سین صلیہ یصلا یو، تبدیلی کے بعد صلیہ یصلا بھننا کے معنی میں، داخل ہونا کے معنی میں، ہا ضمیر منصوب متصل واحد مؤنث غائب کی جو کہ نار کی طرف لوٹ رہی ہے، الا حرف استثناء ہے، اور الاشقا جو ہے شقی بدبخت سے اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں گے تو لا حرف نفی ہے جس کے بعد یصلا فعل ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی بن رہی ہے، الا حرف استثناء ہے، تو پہلے ذرا الا کا فیصلہ کر لیں کہ الا کے بعد جو مستثنیٰ الاشقا آ رہا ہے یہ مستثنیٰ کی کون سی کیٹیگری میں ہوگا، تو کلام دیکھ لیتے ہیں، غیر موجب ہے اور مستثنیٰ منہ مذکور نہیں ہے، تو یہ مستثنیٰ مفرغ کی صورت بنی، اور مستثنیٰ مفرغ میں آپ کو پتہ ہے کہ اعراب جو ہے وہ عامل کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر الاشقا جو ہے جو کہ مرفوع منصوب اور مجرور فارم میں تینوں فارم میں ایک سے ہی نظر آتا ہے، تو یہاں پر ہم اسے یصلا فعل کے لیے فاعل قرار دے دیں گے، یعنی اس کو ہم مرفوع قرار دیں گے، اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مبنی نہیں ہے، اس کا اعراب تقدیری ہے یعنی چھپا ہوا ہے، اصل میں یہ الاشقا یو تھا، تو پھر یصلا فعل اپنے فاعل الاشقا اور مفعول بھی ہا ضمیر سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور ترجمہ کریں گے ہم کہ نہیں داخل ہوگا اس میں مگر سب سے بدبخت،
یعنی اس میں صرف بدبخت ہی داخل ہوگا، اور یہاں پر اللہ جو ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حصر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آیت نمبر 16 ہے الذی کذب وتولی، گویا الاشقا کو آگے ڈیفائن کیا گیا، اس کی صفت لائی گئی ہے کہ الذی کذب وتولی۔ الذی اسم موصول ہے جس کے بعد کذب فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ باب تفعیل کذب یکذب تکذیبا، واو حرف ہے، تولی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو لام یا مادہ باب تفاعل تولیہ یتولیہ، تبدیلی کے بعد تولی یتولی منہ پھیرنا کے معنی میں یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اور ترکیب کریں گے الذی اسم موصول ہے جس کا پھر صلۃ الموصول جو ہے وہ کذبہ آ رہا ہے جملہ فعلیہ، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا الذی اسم موصول کے لیے۔ کذبہ کے لیے فاعل جو ہے وہ ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے، اور واو عطف ہے، تولی فعل با فاعل جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف بن گیا، کذبہ معطوف علیہ کے لیے، گویا کذبہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صلۃ الموصول بن گیا الذی اسم موصول کے لیے، اور الذی اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مرفوع صفت بن گیا الاشقا کے لیے۔ گویا الاشقا کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ وہ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ آیت نمبر 17 ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، واو حرف ہے، سین حرف ہے، حرف استقبال، یجنبو علامت مضارع پیش والی ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ 4 صورتوں میں سے کوئی نہ کوئی صورت بن رہی ہے۔ جیم نون با مادہ ہے اور درمیان والا حرف شد کے ساتھ ہے، باب تفعیل میں ڈالیں تو جنبا یجنبو بنے گا، تو یہ ہے یجنبو، تو گویا عین کلمہ زبر کے ساتھ ہے، تو جب عین کلمہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے علامت مضارع پیش والی ہوتی ہے تو وہ مجہول کا صیغہ بھی ہوتا ہے، تو گویا یہ مجہول بھی ہے اور باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے۔ تو اب ہم باب تفعیل میں اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ جنبا یجنبو تجنیباً، اس کے معنی ہوتے ہیں دور رکھنا۔ ہا ضمیر منصوب متصل استعمال ہوئی ہے جو کہ نار کی طرف ہی جا رہی ہے، اور الاتقا جو ہے یہ واو کاف یا مادے سے اسم تفضیل کا صیغہ ہے، او کا یو سے اتقا یو بنا، اور پھر اتقا یو سے یہ اتقا بن گیا جس کے معنی بڑا پرہیزگار۔ ترکیب کریں گے، واو عاطفہ ہو جائے گا، سین حرف استقبال، یجنبو فعل واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، ہا ضمیر منصوب متصل ہے مفعول بھی بن جائے گی، اور الاتقا جو ہے یہ فاعل بن جائے گا یجنبو کے لیے، لہٰذا یہاں پر ہم اسے مرفوع ٹریٹ کریں گے۔ اصل میں یہ اتقا یو تھا جیسے کہ میں نے اس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ یجنبو فعل مجہول اپنے نائب فاعل الاتقا اور ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 17 کا، اور الگ رکھا جائے گا یا دور رکھا جائے گا اس سے آگ سے کون؟ سب سے بڑا پرہیزگار۔ اب اس سب سے بڑے پرہیزگار کی صفت آ رہی ہے آیت نمبر 18 میں کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا۔ الذی اسم موصول ہے، یؤتی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، حمزہ تا یا مادہ ہے، باب افعال اعطا یا یؤتی یو اعطاین، تبدیلی کے بعد آتا یؤتی ایتان دینا کے معنی میں، دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، کچھ دینا اور کسی کو دینا، اور دونوں وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں۔ مال اسم ہے اور اسم کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے واحد مذکر غائب کی، تو ضمیر مجرور متصل ہوگی۔ یتزکا فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، زا کاف واو مادہ ہے، باب تفاعل تزکوا یتزکو، تبدیلی کے بعد تزکا یا یتزکیو، اور مزید تبدیلی کے بعد تزکا یتزکا پاک ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں گے، الذی اسم موصول ہے جس کا صلۃ الموصول یؤتی مالہ یتزکا کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں یؤتی فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، مالہ مضاف مضاف الیہ کر مفعول بھی ہے اور ایک ہی مفعول استعمال ہوا ہے۔ یتزکا جملہ فعلیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، فعل با فاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے حال بن رہا ہے یؤتی فعل جو استعمال ہوا ہے اس کے فاعل کے لیے، گویا یؤتی فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن رہا ہے الذی اسم موصول کے لیے، اور الذی اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر آیت نمبر 17 میں الاتقا کے لیے صفت بن رہا ہے، لہٰذا محلاً مرفوع قرار دیا جائے گا اسے بھی، اس لیے کہ الاتقا جو ہے وہ نائب فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع استعمال ہوا تھا۔ اور یہ جو یتزکا جملہ فعلیہ کو ہم نے حال بنایا تو ذہن میں رکھیے گا یہ جملہ فعلیہ محلاً منصوب قرار دیا جائے گا۔ ترجمہ کریں گے آیت نمبر 18 کا، وہ جو اپنا مال دیتا ہے، اب ترجمے میں ہمیں کرنا پڑے گا پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، تو یعنی حال والا ترجمہ بڑا مشکل ہے، یہاں پر دیکھیں گے عبدالسلام صاحب نے اس کو کس طرح ترجمے میں ذکر کیا ہے۔
آیت نمبر 19 ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. واو حرف ہے، ما حرف ہے، حرف نفی ہے، لام حرف ہے، لام جارہ ہے، احدن اسم ہے، اندہ ظرف ہے، اسم ہے، ہا ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی استعمال ہوئی ہے، من حرف جر ہے، نعمتن اسم ہے، اور تجزا جو ہے یہ فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب. جیم زا اور یا مادہ ہے، باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، جزا یا یجزیو، جزا یجزی بدلہ دینا، اور مجہول بنائیں گے تو جزیہ یجزیو، اور پھر تبدیلی کے بعد جزیہ یجزا، اور یجزا سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ بنے گا تجزا، اور جزا یجزی کے معنی بدلہ دینا کے ہوتے ہیں. اب ترکیب کی طرف آئیں گے، واو عاطفہ قرار دے دیں گے، ما حرف نفی ہے یعنی نافی ہے، لِأَحَدٍ جار مجرور ہو کر یہ خبر مقدم بن رہا ہے کیونکہ ہم اسے جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں، ذہن میں رکھیے گا. عندہ ظرف مضاف الیہ مل کر یہ بھی متعلق ہو جائیں گے اسی محذوف کے جس کے متعلق لِأَحَدٍ ہے، اور اس کی ہر موجودگی میں ہم نے لِأَحَدٍ کو خبر بنایا ہوا ہے. من یہاں پر زائدہ ہے، اور نعمتن جو ہے یہ یہاں پر لفظاً مجرور ہے، لیکن محل کے اعتبار سے یہ ما کے لیے اسم بن رہا ہے، تو ما کا اسم ہم جانتے ہیں مرفوع ہوتا ہے، تو لفظاً مجرور ہے اور محلاً مرفوع قرار دیا جائے گا. اس کے بعد نعمتن ساتھ ہی نکرہ بھی ہے، اور نکرہ کے بعد جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ تجزا ہے، اور وہ جملہ فعلیہ فعل مجہول اور اپنے نائب فاعل پر مشتمل ہے. فعل مجہول اور نائب فاعل جو ہے وہ ہیا ضمیر مرفوع متصل ہے، اور وہی نعمہ کی طرف لوٹ رہی ہے، لہٰذا کنیکٹر بھی مل گیا. تو فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور صفت بن جائے گا نعمتن کی، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی ہم نعمتن کو لفظی طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں. پھر نعمتن موصوف اپنی صفت سے مل کر لفظاً مجرور ہے، لیکن محلاً مرفوع قرار دیا جائے گا ما کے اسم کے طور پہ، اور ما اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 19 کا، اور بلکہ اس واو کو بھی واو حالیہ قرار دے دیتے ہیں تاکہ ترجمے میں خوبصورتی آ جائے گی. حالانکہ نہیں کسی کے لیے اس کے پاس کوئی نعمت جس کا بدلہ دیا جائے، یعنی حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا. آیت نمبر 20 ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. الا حرف استثناء ہے، ابتغاء باب افتعال سے مصدر استعمال ہوا ہے، با غین یا مادہ، ابتغیا یبتغی، اور تبدیلی کے بعد ابتغا یبتغی ابتغاءً، تو یا جو ہے وہ حمزہ میں تبدیل ہو گئی. تلاش کرنا چاہنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وجہ چہرے کے لیے عام طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. رب اسم ہے، اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے واحد مذکر غائب کی، لہٰذا مجرور متصل ضمیر ہے. الاعلیٰ جو ہے یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، عین لام واو مادے سے. ترکیب کریں گے، الا حرف استثناء ہے اور اس کے بعد ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ. اس کا پورے کا انالیسس پہلے کر لیتے ہیں. اس میں ابتغاء جو ہے تنوین کے بغیر ہے، الف لام کے بغیر ہے، تو مضاف بن رہا ہے، جس کا مضاف الیہ وجہ کا لفظ ہے، اور وجہ کا لفظ الف لام کے بغیر ہے، تنوین کے بغیر ہے، تو گویا یہ بھی مضاف بن رہا ہے، یعنی یہ مضاف الیہ مضاف بن رہا ہے. اس کے بعد آگے رب ہے. رب جو ہے یہ بھی الف لام اور تنوین کے بغیر ہے، تو یہ بھی مضاف الیہ مضاف بن رہا ہے، اور ہا ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ بن رہی ہے. اس میں ایک آسان سا قاعدہ گرامر والے بتاتے ہیں کہ اگر کافی سارے نکرہ استعمال ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ایک معرفہ آ جائے تو سارے نکرہ جو ہیں وہ مضاف بنتے ہیں، اور اینڈ والا جو معرفہ ہے وہ مضاف الیہ بنتا ہے. تو دیکھیں، ابتغاء نکرہ ہے، وجہ نکرہ ہے، رب نکرہ ہے، ہا ضمیر معرفہ ہے، تو گویا ابتغاء، وجہ اور رب یہ مضاف بن جائیں گے سب، اور ہا ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ بن جائے گی. اس کے بعد الاعلیٰ جو ہے یہ صفت بن جائے گی رب کی. گویا ہم اس کو ایسے کریں گے کہ رب جس کو ہم نے مضاف الیہ مضاف بنایا ہے نا، وہ رب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے موصوف بھی بن رہا ہے جس کی صفت الاعلیٰ آ رہی ہے، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر وجہ ہی کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے، اور وجہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ بن رہا ہے ابتغاء کے لیے، اور ابتغاء مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی بن رہا ہے. اللہ کے بعد آ رہا ہے منصوب استعمال ہوا ہے ابتغاء، تو اس کو کیا مانا گیا ہے؟ اس کو مستثنیٰ مانا گیا، لیکن مستثنیٰ منقطع مانا گیا ہے، اس لیے کہ یہ جو ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ جو ہے یہ پیچھے جو نعمتن ہے نا اس کی جنس سے نہیں ہے. اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 20 کا، لیکن یا مگر اپنے اعلیٰ رب کی توجہ چاہنا.
اپنے اعلیٰ رب کی خوشنودی چاہنا۔ آیت نمبر 21 ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، واو حرف ہے، لام حرف ہے، سوفا حرف ہے، حرف استقبال ہے، اور یردا فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، را ضاد واو مادہ، باب سین ردیوا یردو تبدیلی کے بعد رضیہ یرضیو، اور مزید تبدیلی کے بعد رضیہ یردا راضی ہونا۔ ترکیب کی طرف آئیں گے۔ واو حرف ہے، اسلام کے حوالے سے مختلف باتیں کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ بات کی گئی ہے کہ لام ابتدائی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہوا مبتدا محذوف ہے، جس کی پھر خبر جو ہے وہ سوف یردا کی صورت میں آ رہی ہے۔ اور کسی نے کہا ہے کہ یہ لام جو ہے یہ قسم والا لام ہے، اور قسم جو ہے وہ محذوف ہے۔ اس پہ پھر سوال یہ اٹھا کہ فعل مضارع یعنی جواب قسم پر جب لام داخل ہوتا ہے تو ساتھ فعل مضارع کے نون تاکید کا استعمال یعنی نون ثقیلہ کا استعمال بھی لازماً ہوتا ہے، لیکن پھر اس کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ اگر لام قسم اور فعل مضارع کے درمیان سین یا سوفہ حائل ہو تو پھر نون تاکید استعمال نہیں ہوتا۔ تو بہرحال دونوں طرح سے اس کا ہم انالیسس کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قسم محذوف مان کر اس کو جواب و قسم قرار دے دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام کو لام ابتدا مان کر ہوا مبتدا محذوف مان لیا جائے، جس کی خبر پھر سوف یردا کی صورت میں آ جائے۔ دونوں صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ترکیب آسان ہے، اس لیے آپ آسانی سے اس کی ترکیب کر سکتے ہیں۔ ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 21 کا، اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ جی سورۃ اللیل ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انالیسز الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا ہے اس کا۔ لیکچر کے اختتام سے پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، ایتھینٹک ترجمہ عبدالسلام صاحب کا، انہوں نے کیسے کیا ہے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو، وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی جو اس نے پیدا کیا نر اور مادہ، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش یقیناً مختلف ہے، فاما من آتا واتقی، بس لیکن وہ جس نے دیا اور نافرمانی سے بچا، وصدق بالحسنی، اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا، فسنیسرہ للیسری، تو یقیناً ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، واما من بخل واستغنی، اور لیکن وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا، وکذب بالحسنی، اور اس نے سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا، فسنیسرہ للعسری، تو یقیناً ہم اسے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا جب وہ گڑھے میں گرے گا، ان علینا للہدی، بلا شبہ ہمارے ہی ذمے یقیناً راستہ بتانا ہے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بلا شبہ ہمارے ہی اختیار میں یقیناً آخرت اور دنیا ہے، وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، بس میں نے تمہیں ایک ایسی آگ سے ڈرا دی ہے جو شعلے مارتی ہے، لا يصلاها الا الاشقى، جس میں اس بڑے بدبخت کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، وسیجنبها الاتقی، اور عنقریب اس سے وہ بڑا پرہیزگار دور رکھا جائے گا، الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر وہ تو صرف اپنے اس رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔